ہانی گرفتار ہو گئے، ہانی کے منہ پہ تازیانے مارے جا رہے ہیں، مسلم نے ہانی کا گھر چھوڑ دیا، اور اب کوفے کی گلیوں میں کوئی گھر کا دروازہ کھلا ہو تو جائیں نا، سب نے اپنے دروازے بند کر لیے، اور شاہراہ پہ آدمی نہیں ہے۔ قبیلہ بنی حمدان تک پہنچتے پہنچتے جس گلی کی طرف گئے وہ تو آگے گلی بند ہو گئی، آگے تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، دن بھر چل رہے تھے، دن بھر چل رہے۔ دیکھا ایک عورت گھر کے دروازے سے نکلتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اور ایک طرف راہ تکتی ہے، وہ وہیں بیٹھ گئے، اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تو اس عورت نے دیکھا، اس کے بعد کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کوئی گھر نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ۔ تو پتہ نہیں حاکم نے کیا اعلان کیا ہوا ہے، یہاں سر کٹ رہے ہیں لوگوں کے، میں تو اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں، وہ اتنی دیر سے آیا نہیں، اب تک میں اس کی راہ تک رہی ہوں، اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ کہ تھوڑا سا پانی پلا دے، صبح سے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، پیاس بہت ہے۔ اس نے کہا اچھا اچھا ٹھہرو، پانی لاتی ہوں، پانی لا، اندر گئی، پانی لائی، پانی لیا، پانی پیا، اور پھر آسمان کو دیکھا، افسوس کیا، کہا اب تو اٹھ جا، پانی پی لیا، کیا مسافر ہے؟ کہا ہاں ہاں گھر تو ہے، گھر ہے لیکن گھر دور ہے، یہاں نہیں ہے، مسافر ہوں۔ اس نے کہا کیا مسلم کے ساتھ تو نہیں آیا تھا؟ تو مسلم کے ساتھ تو نہیں آیا تھا اگر مسافر ہے؟ کہا میں ہی تو مسلم ہوں، میں ہی تو مسلم ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہا میرا نام توبہ ہے، میرا بیٹا بلال دربار ابن زیاد میں ہے، مجھے نہیں معلوم شہزادے آپ میرے گھر پہ اتنی دیر، آئیے میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، بستر ٹھیک کیا، چادر بچھا دی، کہا آئیے، کہا نہیں نہ میں لیٹوں گا نہ بیٹھوں گا، دیر ہو گئی، مجھے مصلی لا دے، مجھے عبادت کرنا ہے۔ تسبیح و تقدیس میں مصلی بچھا کے مسلم عبادت میں مصروف ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آدھی رات گزری تھی کہ بیٹا آیا اور اس نے کہا ماں یہ اس حجرے میں روشنی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا تو اپنا کام کر، آرام کر۔ کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے۔ کہا مسافر ہے، مسافر ہے، میں دیکھوں تو؟ جا کے دیکھا، کہا یہ تو مسلم ہے، کب سے اعلان ہے ان کے لیے، یہ میرے گھر میں ہے، اور میری تو ڈیوٹی لگی تھی کہ ڈھونڈ کر لاؤ مسلم کو، میں ابھی جا کے بتاتا ہوں ابن زیاد کو کہ میرے گھر میں موجود ہیں۔ تو بیٹے کے کمر سے لپٹ گئی، قدموں پہ گر گئی، ہاتھ جوڑے کہ مجھے نبی سے شرمندہ نہ کر، مجھے اپنے رسول اللہ سے شرمندگی ہوگی اگر تو نے ایسا کیا، بیٹا یہ نہ کر، پتہ ہے تو دربار میں ملازم ہے لیکن ایسا نہ کر۔ لیکن بلال بھاگ گیا، اس نے جا کے شکایت کی، صبح ابھی ہو رہی تھی کہ فوج نے توبہ کا گھر گھیر لیا، توبہ نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، میں اپنے شہزادے کو خود حوالے نہیں کروں گی۔ آس پاس کے گھروں کی چھتوں پہ سپاہی چڑھ گئے تاکہ توبہ کے گھر پہ حملہ کریں۔ حضرت مسلم نے مصلی لپیٹا اور سر پہ خود رکھا، زرہ بختر پہنی، کمر باندھی، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، قدموں سے توبہ لپٹ گئی۔ کہا وہ ہزاروں ہیں آپ تنہا ہیں، کہا توبہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہماری وجہ سے ایک عورت کے گھر پہ حملہ ہو، شہزادے ذرا کربلا میں تو
اچھا نہیں لگے گا. کل کی مجلس میں مرزا دبیر کا مرثیہ پڑھوں گا جو حضرت مسلم پہ انہوں نے لکھا ہے. چونکہ دیباج نے کہا کہ یہ مرثیہ ریکارڈ کروا دیجئے، ضرورت ہے اس کی، تو وہ مرثیہ میں کل ریکارڈ کراؤں گا جس میں آپ سنیں گے. اور اس منظر کو مرزا دبیر نے بہت اچھا نظم کیا ہے. دو منظر ایسے دکھائے ہیں دبیر نے. ایک جب ہانی کو تازیانے پڑھنا شروع ہوا اور ابن زیاد کہتا تھا مسلم کو فوراً لا کے حاضر کرو، تو اس وقت چونکہ ابن زیاد کی ماں کا نام مرجانہ تھا جو کہ گانے والی تھی کوفے کی، مرجانہ اس کا نام تھا، تو دبیر نے اردو اور عربی میں زمانی مصرع کہا ہے کہ ہانی یہ کہتے تھے مرجانہ کے بیٹے تجھے مر جانا تھا لازم، مرجانہ کے بیٹے تجھے مر جانا تھا لازم. یہ جملہ ہے ہانی کا کہ تجھے مر جانا چاہیے، اور سب اسے کوفے میں مرجانہ کے بیٹے ہی کہتے تھے. حضرت زینب نے بھی یہی کہا تھا کہ مرجانہ کے بیٹے، اپنے خطبے میں ابن زیاد کو کہا تھا چونکہ ولد الزنا تھا ابن زیاد. تو سر کاٹ کر ہانی کا سر لٹکا دیا اور قبیلے والوں کو پریشان کیا. ان پر بھی ابن زیاد نے حملہ کروایا. اب ظاہر ہے کہ اب کوئی مسلم کا چاہنے والا نہیں تھا کوفے میں، تنہا اور بے کس تھے مسلم. ایسے میں تو آ کے گھر کا دروازہ کھول کر تلوار لے کر مسلم باہر آئے اور لشکر تھا کہ دور تک گلی میں حملے کے لیے تیار. بس ایک وار کیا ہے جناب مسلم نے کہ لشکر الٹ گیا، اور اس کے بعد جب آپ نے حملہ کیا تو سب بھاگنے لگے، اور اس کے بعد لڑتے ہوئے آپ آگے بڑھتے جاتے تھے. اور گلیاں تھیں کہ سپاہیوں سے بھرتی جا رہی تھیں. سپاہی چھتوں پہ چڑھ گئے تھے ابن زیاد کے، جو اوپر سے آگ پھینکتے تھے، شعلے پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے مسلم کو، لیکن مسلم مارتے ہوئے چلے جاتے تھے. اور گھوڑوں پہ جو سوار بیٹھے تھے ان کو پکڑ پکڑ کے جب کھینچتے تھے تو اٹھا کے چھت کی طرف پھینک دیتے تھے، اور وہ 4-5 کو لے کے گرتا تھا. وہ جنگ کی ہے مسلم نے، اس طرح شیرانہ لڑائی لڑی ہے کہ کوفے کی تاریخ میں ایسی لڑائی کسی بہادر نے نہیں لڑی. اور بار بار جا کے ابن زیاد سے کہا جاتا تھا لشکر اور بھیج دے، لشکر اور بھیج دے. جتنے گئے تھے مارے گئے، کوفے کے میدانوں میں لاشیں. تو ابن زیاد کہتا تھا ایک آدمی سے ایسی لڑائی. تو جواب میں اشعث کا بیٹا کہتا تھا کیا کوفے کے بنیے بقال سے لڑائی ہے؟ ارے علی کے شیر سے لڑائی ہے، ابو طالب کے شیر سے لڑائی ہے. وہ جنگ حضرت مسلم نے کی ہے. کاش مسلم کی لڑائی عباس دیکھتے، علی اکبر دیکھتے، حسین دیکھتے. کوفے والوں نے کہا ہم فتح نہیں پا سکتے مسلم پر، تو ایک میدان میں ایک گڑھا بنایا گیا. گڑھا بنا کر اس کے اوپر خس و خاشاک پتے ڈالے گئے اور کہا گیا کہ لڑتے ہوئے پیچھے کی طرف بڑھو تاکہ مسلم ادھر کو آئیں، اور جب ان پتوں کے اوپر سے درختوں پر سے گزریں تو اس گڑھے میں گر جائیں. لڑتے ہوئے مسلم آگے بڑھے اور وہی ہوا کہ حضرت مسلم اس گڑھے میں گر گئے. اب میں پڑھ نہیں پاؤں گا، تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی. 2 جملے ادا کروں گا، تابوت برآمد ہو جائے گا. بس 2 جملے سن لیجئے. جب گڑھے میں حضرت مسلم گرے تو اوپر سے سارے سپاہی نیزوں سے چاروں طرف سے شیر کو نیزوں سے مارتے تھے، نیزوں سے حملہ کرتے تھے. پھر رسیاں ڈالی گئی اور مسلم کو باندھ کر کھینچتے ہوئے دارالامارہ میں لے گئے. 2 جملے سن لیجئے. حاکم کے سامنے لایا گیا، بازو بندھے ہوئے تھے. کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو، کہ میرا امیر حسین ہے، میرا امیر حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. کا ڈر نہیں لگتا کہ قتل کر دیا جائے گا؟ کہا قتل ہو جانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اس کے بعد دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. کہا تم میں کوئی مسلمان ہے، کوئی قریشی ہے؟ اگر کوئی قریشی ہو
تو میں وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میری وصیتوں کو پورا کر دے۔ تو ایک بار ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا تو بڑھ، تو ہی تو قریشی ہے، سن لے، سننے میں کیا ہے۔ آگے بڑھ کر عمر سعد نے کہا کیا وصیت ہے؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے حسین چل چکے ہیں، یہ لکھ دینا خط میں اب کوفے حسین نہ آئیں، اور اگر آنا بھی چاہیں تو زینب کو نہ لا، شہزادی کو نہ لائیں۔ اور دوسری وصیت یہ ہے میں یہاں قرض دار ہو گیا، میری یہ زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے میرے دو چھوٹے بچے کہیں مجھ سے جدا ہو گئے، ارے کل عید کا دن ہے، اگر بچے مل جائیں تو ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، مسلم کے بازو باندھ کر چھت پہ لائے، اور چھت پہ لا کر مسلم کا سر کاٹا، لاش کو کوفہ کے بازار میں پھینکا گیا، پیروں میں رسی باندھ کر لاش کو کھینچا گیا۔ ماتم حسین، حسین